اپنی بیوی سے رجوع حیض میں بھی جائز ہے. اپنی بیوی سے رجوع اپنی بیوی سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو حضور نبی کریم چونکہ یہ معصیت گناہ ہے، سنت کے خلاف، تو ایک تو طلاق سنت کے لیے شرط یہ ہے کہ طہر میں ہو، حیض میں نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس طہر میں ہو جس میں جماع نہ ہو چکا ہو. جس طہر میں جماع ہو چکا ہے اس میں بھی طلاق دینا سنت کے خلاف ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ الگ بات ہے، وہ باقی بات الگ ہے کہ وہ تین ایک کلمے سے دینا یا ایک طہر میں دینا، وہ کیا معاملہ ہے، وہ لمبی بات ہے، وہ آپ فقہ کی کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیں. اب دیکھیں جو یہاں کے لیے ضروری ہے، اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب سنت طلاق دیں گے تو طہر میں دیں گے. جب طہر میں طلاق دے دی، ایک طہر میں دے دی، تو اب ثلاثت قروء سے مراد اگر حیض ہو تو خاص پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق آپ نے طہر میں دے دی، آگے ایک حیض آ گیا، پھر طہر آ گیا، پھر حیض آ گیا، پھر طہر آ گیا، پھر حیض آ گیا. آخری حیض جب تیسرا گزر جائے تو عدت مکمل ہو گئی. تو تین حیض مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مکمل ثلاثت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ پونے تین حیض نہیں بنے، سوا تین بھی نہیں بنے، مکمل تین، ڈھائی بھی نہیں بنے، تین ساڑھے تین بھی نہیں بنے. تو خاص پر عمل جو واجب تھا ہو گیا. اچھا، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کو فالو کرنے والے لوگ جو ہیں علماء، وہ فرماتے ہیں کہ قروء جو ہے قرء کی جمع ہے، اس سے مراد طہر ہے. اس کا مدلول کیا ہے؟ طہر ہے. ہم کہتے ہیں اگر طہر ہو تو خاص پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکمل نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے. ہاں، ثلاثہ پورے ہی نہیں ہوتے. یا تو پونے تین رہ جائیں گے یا دیکھیں، طلاق جب آپ دیں گے طہر میں تو طہر کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہوگا نا. یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جو ہی حیض سے پاک ہوئی اور اسی آن میں آپ نے طلاق دے دی. اسی آن میں تو عورت کو پتا ہوگا، مرد کو کیا پتا ہے، طلاق دینے والے کو کیا پتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو کچھ وقت تو طہر کا. اچھا، تو جب اس طور میں آپ نے طلاق دے دی جس کا کچھ وقت گزر چکا ہے تو سمجھو ادھا منا طہر یہ ہو گیا. آگے حیض آ جائے گا اس کو، پھر طہر آ جائے گا، پھر طہر آ جائے گا، تو وہ جو طہر ہے اس کو آخری شمار کرتے ہیں. ایک طہر میں طلاق دے دی، اس کو بھی شمار کرتے ہیں. حیض آ جائے گا اس کو چھوڑیں، طہر آ جائے گا، دوسرا طہر ہو گیا، پھر حیض آ جائے گا، پھر طہر آ جائے گا، تیسرا طہر ہو گیا. اب اس تیسرے میں طلاق، تیسرے میں عدت ختم. پوری ہوگی تو طہر کتنے ہو گئے؟ ڈھائی، دو اور کچھ حصہ. تو ثلاثت پورا ہو گیا، عمل ہوا ثلاثت پر، خاص پر عمل نہیں ہوتا. اگر توڑ لیتے ہو تو خاص پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، تین نہیں کمپلیٹ کر سکتے ہو، جبکہ تین کا کمپلیٹ کرنا، مکمل کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اچھا، اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس بنیاد پر یہ قول کرتے ہیں کہ قروء سے مراد طہر ہے؟ وہ بنیاد بھی مہیا فرماتے ہیں. بنیاد وہ یہ رکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ثلاثہ کا جو لفظ ہے،
ثلاثۃ قروء قرآن عظیم میں یہ ثلاثۃ کا لفظ آیا نا، تو یہ اس میں عدد ہے. شرح میں تامل میں اور نحو امیر وغیرہ میں سب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسماء عدد 9 تک، 10 تک لیتے ہیں، بعض 10 میں شمار کرتے ہیں، بعض 10 میں نہیں شمار کرتے ہیں، لیکن 9 تک تو یقینی ہے کہ ان کی تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کا لفظ مؤنث آئے گا، مؤنث آئے گا. ان کی تمیز اگر مؤنث ہے تو عدد کا لفظ مذکر آئے گا، معکوس ہوگا، اپنی تمیز کے برعکس ہوگا. تذکیر و تانیث میں برعکس ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ثلاثہ کا لفظ ہے، مؤنث کے ساتھ آیا ہے لفظ، تانیث کی ہے. تو جب یہ لفظ تانیث سے ہے تو پتہ لگا کہ اس کا ممیز کیا ہونا چاہیے، تو مذکر طہر ہے، حیض نہیں ہے. حیض تو مؤنث ہے، یہ مؤنث سمائی ہے. طہر جو ہے یہ مذکر ہے، تو قاعدے اور قانون کے مطابق طہر لینا چاہیے، حیض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ حیض تو مؤنث ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد طہر ہے. گرامر سے استدلال کریں. ہاں کہ بھی ثلاثہ کا لفظ مؤنث آیا ہے تو اس کی تمیز کیا ہونی چاہیے، مذکر. تو مذکر طہر ہے، حیض نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے طہر مراد ہے یہاں پر. یہ بنیاد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کے لیے کہ مراد طہر ہے. آئی سمجھ میں؟ لیکن اس کا جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، قرآن کے لفظ میں قروء کا لفظ موجود ہے، حیض یا طہر کا لفظ موجود ہے نہیں. تو اللہ کے بندے، جو چیز موجود ہے اس کو تمیز بناؤ گے، اس سے جو مراد ہے اس کو تو تمیز نہیں بنایا جاتا. قروء کا لفظ تمیز ہے تو قروء کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے ثلاثۃ مؤنث آیا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ قروء میں کوئی تانیث کی علامت ہے، قرء جو ہے یہ مذکر ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے قروء کا لفظ چونکہ جو موجود ہے قرآن کے الفاظ میں وہی تمیز ہے اور وہ مذکر ہے، تو ثلاثۃ کا لفظ ہے، اس لیے تانیث کے صیغے سے آیا ہے. اس لیے نہیں آیا کہ اس سے مراد طہر ہے. مراد تو کوئی بھی چیز ہو، مراد کے اعتبار سے تذکیر و تانیث تمیز میں نہیں کی جاتی ہے. جو چیز موجود ہو وہاں پر اس کے اعتبار سے کی جاتی ہے. تو یہاں موجود کیا چیز ہے؟ قروء. تو قروء میں کوئی تانیث ہے؟ نہ سماعی تانیث ہے نہ لفظی. سمجھ میں آئی؟ قروء مذکر ہے، اس لیے یہ ثلاثۃ کا لفظ آیا ہے. تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ ہے. ان کی دلیل کا جواب آپ نے سمجھ لیا ہوگا. سمجھ لیا کہ کچھ نہیں؟ ترجمہ کریں. مثالہ فی قولہ تعالی، خاص مثالہ، کس کی مثال؟ خاص کی مثال اللہ کے اس قول میں کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. کیا چیز خاص کی مثال ہے؟ فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص، ثلاثہ کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے فی تعریف عدد معلوم، ایک عدد معلوم پر دلالت کے لیے. ثلاثۃ آپ سے کیا چیز متعارف کرا رہا ہے؟ عدد معلوم، یعنی ایک عدد معلوم پر دلالت کرتا ہے جو 2 کے بعد ہے اور 4 کے اس پر. فیجب العمل بہ، جب یہ خاص ہے تو اس پر عمل واجب ہو گیا ہے.
اچھا وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، امام شافعی کا رد پہلے کرتے ہیں، اگر اقراء کے لفظ کو اطہار پر حمل کیا جائے، طہر پر حمل کیا جائے، جیسے وہ امام شافعی فرماتے کما ذهب الیہ الشافعی، جس طرح اس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہاب کیا ہے۔ اچھا اب بنیاد کیا رکھتے ہیں امام شافعی؟ یہ ان کی بنیاد بے اعتبار ان الطہر مذکر، اسی اعتبار سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ طہر کا لفظ مذکر ہے، دون الحیض، حیض تو مذکر نہیں ہے، تو یہاں تو مذکر ہونا چاہیے کیونکہ ثلاثۃ لفظ مؤنث ہے، تو حیض تو مذکر ہے نہیں، طہر مذکر ہے، لہذا طہر لینا چاہیے، یہ انہوں نے بنیاد رکھی۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب اللہ وارد ہے جمع میں، یعنی ثلاثۃ قروء، تو ثلاثۃ تانیث کے لفظ سے وارد ہے، ہمیں تو دل یہ دلالت کر رہا ہے علی انہ جمع المذکر، کہ قروء کا جو لفظ ہے یہ مذکر کی جمع ہے، تو جب مذکر کی جمع ہے تو مذکر کیا چیز ہے؟ طہر، حیض تو ہے نہیں، لہذا طہر ہی مراد ہے یہاں پر، یہ ان کی دلیل ہے، وہو الطہر، اور وہ طہر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پر حمل کرے ولو حملا، او شرط کدھر ہے؟ شرط کدھر ہے؟ ولو حملا، شرط کدھر ہے؟ سوتے میں جا رہے ہو، شرط ذوالعصر ولو حمل، ہاں ولو حمل الاقراء، وہ شرط ہے، علی الاطہار لازم ترک العمل بهذا، یہ جزا ہے، اگر اس اقراء کو حمل کرتے ہو اطہار کے اوپر تو لازم آ جائے گا، کیا چیز لازم آ جائے گی؟ ترک العمل بهذا الخاص، اس خاص کے اوپر عمل متروک ہو گیا، لأن من حمله على الطہر، کیونکہ جو لوگ قروء کو طہر پر حمل کرتے ہیں، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، وہ عدت کے لیے 3 اطہار کو واجب نہیں قرار دیتے، بل طہرین و بعض الثالث، بلکہ 2 مکمل طہر اور تیسرے کا بعض، تیسرا وہ جس میں طلاق ہوئی ہے اس کا بعض، تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 پونے 3، پورے 3 ہو گئے، تو خاص پر عمل ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، وہ بعض الثالث، تیسرے طور کا بعض، وہ وہی ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، آئی سمجھ میں؟ لہذا اس خاص پر عمل کب ہو سکتا ہے؟ حیض ہو، جب قروء سے مراد ہو حیض ہو تو پھر خاص پر، اور وہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے احناف نے یہی فرمایا کہ بھئی یہاں پر مراد حیض ہے، تو عمل بالخاص واجب ہے، اور وہ عمل بالخاص اس ایک صورت میں ممکن ہے، دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہوا مسئلہ۔ اب فقہی مسائل، کیونکہ یہ تو اصول فقہ ہے نا، یہ تو ہوئی بات اصول کی، اب اس اصل سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، تو خاص پر عمل کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب قروء سے مراد حیض ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ طہر ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اختلاف ہے اصول میں، فروعی مسائل اس پر متفرع ہوں گے، تو جو مسئلے یہاں متفرع ہوں گے اس اصل پر، ان میں اختلاف پڑے گا، ہمارا اور ان کا اختلاف ہو، وہی اختلافی مسائل چند ایک کا ذکر یہاں پر ہاں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں صرف، باقی مسائل یہ چونکہ تفصیل سے تو فقہ میں ذکر ہوتے ہیں، تو یہاں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ، لہذا اسی پر تخریج ہو جائے گی
گی، اسی اختلاف پر تخریج ہو جائے گی، مسئلہ متفرع ہو جائے گا کس کا کہ تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک رجوع جائز، کیونکہ تیسرا حیض جب ہو رہا ہے تو ابھی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تیسرا حیض ختم ہوگا تو عدت مکمل ہوگی، پھر بائنہ ہو جائے گی، پھر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ لیکن تیسرا حیض جب جاری ہے تو اس وقت تک تو عدت باقی ہے نا، تو عدت میں تو رجوع ہو سکتا ہے، لہذا ہمارے نزدیک تیسرے حیض کے اندر ہو سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک کیوں کہ تیسرا حیض جب آئے گا تو عدت ختم، وہ جو اس تیسرے حیض سے جو پہلے طہر ہے ہاں وہی عدت ختم ہو گئی، تو تیسرا حیض تو ان کے نزدیک عدت سے باہر ہے، تو عدت جب گزر جائے تو رجوع جائز ہے، تو ان کے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع جائز، وزوالہ رجوع زائل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے نزدیک رجوع تیسرے حیض کے اندر ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا فقہیہ مسئلہ۔ آئی سمجھ میں؟ دوسرا مسئلہ وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، دیکھیں اسی تیسرے حیض کے اندر وہ کہیں گے کون شوافی کہ بھئی کسی کے ساتھ نکاح یہ کر سکتی ہے کیونکہ عدت جو ختم ہو چکی ہے، اس سے قبل والا جو طہر تھا وہاں تک عدت تھی نا، تو تیسرا حیض تو خارج ہے، تو عدت جب ختم ہو چکی ہے تو کسی غیر سے نکاح وہ آزاد عورت ہے کر سکتی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ ابطالہ، ہمارے نزدیک یہ نکاح باطل ہے کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، ہاں کیونکہ ابھی تو یہ معتدہ ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو عدت کے اندر وہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا مسئلہ فقہیہ ہو گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا تیسرا مسئلہ وہ حکم الحبس والاطلاق، وہ حکم الحبس والاطلاق، دیکھو ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں یہ عورت مکان میں رہے گی جس مکان میں طلاق ہو چکی ہے، باہر نہیں جا سکتی ہے کیونکہ عدت ابھی باقی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک والاطلاق چونکہ عدت ختم ہو چکی ہے لہذا وہ آزاد ہے، اطلاق مانے آزاد، وہ آزاد ہی جا سکتی ہے جدھر چاہے۔ تیسرا مسئلہ فقہیہ ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ فقہیہ والمسکن والانفاق، کہ ہمارے نزدیک تیسرے اس حیض کے اندر اس کو ایکوموڈیشن دینا اور اس کے اخراجات دینے یہ زوج کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض میں عدت ہی ختم ہو چکی ہے، تو جب معتدہ کی عدت ختم ہو جائے تو انفاق ختم، ایکوموڈیشن اس کے ذمہ پر نہیں ہے۔ والخلع والطلاق، ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں چونکہ وہ معتدہ ہے، وہ عدت میں ہے، لہذا اس تیسرے حیض میں وہ اپنے زوج سے خلا بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ابھی من وجہ نکاح میں ہے، خلا بھی کر سکتی ہے، طلاق بھی لے سکتی ہے، زوج طلاق بھی دے سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور امام شافعی کے نزدیک بائنہ ہو چکی ہے، وہ تو پہلے سے وہ تو طہور ختم، عدت ختم ہو چکی ہے، خلا ختم ہوا ہے، اب پرائی عورت کو طلاق دینے تو پرائی ہے، آزاد ہو چکی ہے، تو خلا کیسے کرنا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا وتزوج الزوج باختها، اور دیکھو ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا،
کیونکہ ابھی تک تو نکاح میں ہے جمع بین الاختین لازم آ جائے گا. اور امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے کہ عدت ختم ہو چکی ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ صرف اشارات کر رہے ہیں فقہی مسائل کی طرف. صرف اس مسئلے سے کتنے اور مسئلے ہاں کہ اس اصل پر اس قانون کے اوپر یہ مسائل متفرع ہو رہے ہیں. وہ اربعین سواہا، اور اس کا زوج جو ہے اس تیسرے حیض کے اندر امام شافعی کے نزدیک 4 پوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 4 عورتیں اپنی نکاح میں اس کے علاوہ لا سکتا ہے ایٹ اے ٹائم. لیکن ہمارے نزدیک اس کے علاوہ 3 کر سکتا ہے، 4 نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی عدت باقی. وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور اس حیض کے اندر اگر اس کا شوہر مر گیا تو یہ وارثہ ہے. ہاں میراث ملے گا اس کو. سمجھ آئی؟ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، باوجود اس کے کہ اس قسم کے مسائل میراث میں بھی، دوسرے فروعی مسائل بھی بہت ہیں. سمجھ میں آئی؟ لیکن بہرحال یہ بنیادی طور پر آپ سمجھ گئے کہ ہمارے نزدیک یہ ابھی اس کی بیوی ہے، اس تیسرے حیض میں ابھی اس کی عدت میں ہے، لہذا احکام بیوی کے اس کے اوپر لگیں گے. امام شافعی کے نزدیک اس کی بیوی نہیں ہے، آزاد ہو چکی ہے، لہذا بیوی کے احکام نہیں لگے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ رجوع کو ذرا ڈیفائن کر رہے ہیں. ہاں یہ جو ہے فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ، کہتے اسی پر نکال دیا جائے گا تیسرے حیض کے اندر رجوع کا حکم، کہ تیسرے حیض کے اندر رجوع صحیح ہے کہ نہیں صحیح. تو چونکہ تیسرا حیض جو ہے ہمارے نزدیک ابھی عدت ختم نہیں ہوئی ہے جب تک تیسرا حیض ختم نہیں ہوگا، تو تیسرا حیض چونکہ عدت کے اندر داخل ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے نا. جب تک عدت جاری ہے، عدت ختم نہیں ہوئی، تو زوج جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اور جب عدت ختم ہو جائے تو پھر رجوع، کیونکہ وہ بائنہ ہو جاتی ہے، پھر رجوع نہیں کر سکتا. لہذا ہمارے نزدیک علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک رجوع کر سکتا ہے. وزوالہ، اور امام شافعی کے نزدیک رجعت کا زوال ہے، یعنی رجوع نہیں کر سکتا، رجعت ختم ہو چکی ہے، رجوع کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. قاری صاحب نے مطلب تھا کہ رجوع کی تھوڑی وضاحت کی، رجوع کس طرح، یہ مطلب اور رجوع تو بھائی کئی صورتیں ہیں رجوع کی. ایسی جپی پالیں، چوما چٹی کر لیں میاں بیوی، ضروری ہے اراجات تو کیا کہنا ضروری ہے؟ یہ کہنا ضروری نہیں ہے. یعنی رجوع بالقول بھی ہو سکتا ہے، رجوع بالعمل بھی ہو سکتا ہے. سمجھ نا؟ اب ایسے کہہ دیں اس کو کہ بس ٹھیک ہے تو میری بیوی ہے، میں رجوع کر چکا ہوں. سمجھ میں آئیے؟ یا بہت زیادہ کر لیں تو ازدواجی کام کر لیں بس. لیکن وہ اس کو تو حیض میں پھر تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ حیض میں نہیں کر سکتی ہے تو پھر رجوع بالقول کر لیں، چوما چٹی کر لیں، کو تو کر سکتا ہے نا. ایک سوال ہے، یہ جو 4 کا عدد رکھا گیا ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 سے نکاح، اس کی کوئی ظاہری حکمت کیوں؟ قرآن عظیم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کیسے بھائی پڑھو؟